مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی اور اس وقت قدیم شہر ملتان میں موجود. ملتان جو کہ قدامت کے لحاظ سے آج تک جس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ 8000 سال پرانا ہے یا 5000 سال پرانا ہے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا یہ کہ موہنجوداڑو اور ہڑپا کا ہم اثر ہے. مذہبی لحاظ سے ملتان ہندوؤں کے قبضے میں رہا، لہٰذا یہاں ہندوؤں کے لاتعداد مندر موجود ہیں. اس کے علاوہ ملتان میں سکھوں کا بھی ایک زمانہ قبضہ رہا، یہاں گردوارے بھی موجود ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ حکمرانی کی وہ یہاں انگریزوں نے حکمرانی کی. وہ 1943 میں آئے تھے اور ایک طویل عرصے تک وہ رہے، اور اسی حوالے سے انگریز فیملیز جو کہ کرسچن تھے، مسیح برادری سے تعلق تھا، انہوں نے اپنی فیملیز اور اپنی عبادت کے لیے جو چرچز بنائے. اس وقت ملتان میں گو کہ کئی چرچز ہیں جو کہ 18ویں صدی کے ہیں، مگر اس وقت میں جس چرچ میں کھڑا ہوں یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب کینٹ کے علاقے میں موجود ہے، اور اسے لال گرجا میتھوڈسٹ چرچ کہتے ہیں. یہ چرچ گو کہ ایک چھوٹا سا چرچ ہے، مگر یہاں کے لوگوں، یہاں جو ہے مسیح برادری کی ایک بڑی تعداد عبادت کے لیے روزانہ حاضری دیتی ہے. اس وقت بھی یہاں کچھ دیر پہلے SOPs کے تحت عبادات کا سلسلہ جاری تھا، اور اسی دوران ہم نے یہاں جو پادری ہیں ان سے بات چیت کی اور ان سے دریافت کیا اس چرچ کی قدامت، جو دیکھنے میں انتہائی قدیم دکھتا ہے کہ چرچ کی قدامت کیا ہے، اور اس چرچ میں روزانہ کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت کن کن خاص دنوں پر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ان سے ہماری تفصیلی بات ہوگی، اور ان سے ہم ان کا تعارف لیں گے کہ ان کا تعارف کیا ہے، وہ کب سے یہاں جو ہے پادری کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے اب ہم بات کریں گے لال گرجا میتھوڈسٹ چرچ کے پادری. فادر ماشاءاللہ یہ چرچ آپ کا دیکھا، یہ انتہائی قدیم چرچ ہے، اور اکثر و بیشتر میرا ملتان اکثر و بیشتر جانا آنا ہوتا ہے. اس حوالے سے ہمیشہ اس چرچ کو دیکھ کے اس کی قدامت، اس کا جاہ و جلال دیکھ کے بار بار خیال آتا تھا کہ کیوں نہ میں اس چرچ کا وزٹ کروں اور اس کی ڈاکیومنٹری تیار کروں. آج ہمیں اس بات کا موقع مل گیا، تو میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ اس چرچ کی تاریخ کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں، اپنا تعارف کریں، اور اس چرچ کی تاریخ کیا ہے، یہاں کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا چرچ ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں. عظیم اور مبارک نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام شہزاد تنویر ہے، اور بطور پاسبان اس چرچ میں 15 سال سے خدمت کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں مختلف شہروں میں، کنونشنز میں، سیمینارز میں، اور یونیورسٹی کے سطح پہ جو اسائنمنٹس کرنی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس نے، ان کی بھی رہنمائی کرتا ہوں. اور یہ چرچ جو ہے جس میں اس وقت میں اور آپ لوگ موجود ہیں، یہ 1924 میں ایک پرشین فیملی نے جو پارسی تھے، انہوں نے خدا کے لوگوں کے لیے یہ جگہ دی. ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ان کے اہل و عیال کے لیے بھی خدا سے ملتمس ہیں کہ خدا ان کے گھرانوں کو، خاندانوں کو برکت دے، جنہوں نے یہ خوبصورت جگہ مسیحی لوگوں کو عبادت کے لیے دی. اور یہ چرچ جو ہے یہ میتھوڈسٹ چرچ کے زیر انتظام رہا ہے، کیونکہ چرچ جو ہے وہ 1927 سے اس خطے میں کام کر رہا ہے میتھوڈسٹ کے، اور آج بھی یہ میتھوڈسٹ چرچ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے. تو ملتان میں آپ تاریخ سے واقف ہے کہ ملتان بہت قدیم شہر ہے، جیسے ہمارے موہنجودڑو اور ہڑپا کی تاریخ ہے. تو یہ شہر کبھی بھی تباہ اور غرق نہیں ہوا، اور قدیم زمانے میں یہاں کا جو پہلا توحید پرست شخص ہوا ہے وہ یہاں کے رہنے والا قلعہ جہاں بہاؤالدین زکریا صاحب کا وہ مزار ہے، وہاں وہ آج بھی موجود ہے، اس کے نام سے مندر. اور اس کو مندر کے حوالے سے کہ یہ تاریخ
قدیم زمانے سے بڑے سینٹس لوگوں کی چلی آ رہی ہے، بڑے مذہبی لوگ رہے ہیں، بڑے خدا پرست رہے ہیں، حق پرست رہے ہیں، اور انہوں نے شب و روز یا اپنی اس حق و باطل کی جنگ میں اپنا لوہا منوایا۔ لوگ دور و نزدیک سے آتے تھے، اور ملتان اور اس کی وجہ سے ہی لوگ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ جتنے ڈاکو چور لٹیرے آتے تھے وہ اسی نیت کے ساتھ آتے تھے کہ ہم یہاں جو ہے وہ لوٹ مار کریں، اور یہاں سورج دیوتے کی عبادت ہوتی تھی، تو لوگ اپنی جوان بیٹیاں راجے مہاراجے ایسے دیوداسیاں پیش کرتے تھے اور سونا نظر چڑھاتے تھے، اور اس مناسبت سے بیت الذہب کہا جاتا ہے، سونے کا گھر کہا جاتا ہے، اور لوگ لوٹتے تھے اسے آ کے۔ لیکن آج خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی سروسز کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، اور اپنے ملک کو بنانے میں ہم اپنی میجورٹی اہل اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ حضرت قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے، اور بڑی آزادی و دلیری کے ساتھ یہاں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمیں عزت ملتی ہے اور ہم عزت دیتے ہیں۔ مدد یہ فرمائیے گا کہ ملتان سب سے پرانے چرچز کہاں ہیں اور کتنے ٹوٹل چرچز کے؟ اچھا، ملتان میں بڑے جو چرچ ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک چرچ ہے سینٹ میری، اور وہ پروٹسٹنٹ کا ہی ہے، اور ہمارا ایک میتھوڈسٹ کا ایک گروپ بنا تھا جو چرچ آف پاکستان کے نام سے ہے، 71 میں بنا تھا، 1971 میں۔ تو وہ چرچ ہے وہ 1892 میں شروع ہوا تھا، اور اس سے پہلے ہمارا کوٹ کے ساتھ چرچ ہے کرائسٹ چرچ، جو 1851 میں 51 میں وہ چرچ بنا، اور اس کے بعد تیسرا یہ چرچ ہے جو 1924 میں یعنی کہ جس کی بنیاد رکھی گئی۔ ملتان کو اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام، بزرگان دین کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی مسیحی برادری میں یہ جو اولیاء اکرام کے مزارات ہیں ان کے کیا خیالات ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ ہم موحد لوگ ہیں، توحید پرست لوگ ہیں، اور ایک ہی میڈیٹر، ایک ہی درمیانی یسوع سے جو دنیا کا نجات دہندہ ہے اس کو یہ اپنا خداوند مانتے ہیں، اور کیونکہ وہ ایک میڈیٹر ہیں انسان اور خدا کے درمیان، تو وہی واحد ذریعہ اور وسیلہ ہیں ہماری شفاعت کے، ہماری نجات کے۔ اور انہوں نے واضح بباغ دول جو دعوے کیے ہیں کہ ان دعووں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، ہمارے عفظی اور ہمارے چھڑانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیڑے مجھے جانتے ہیں، اور میں اپنے بیڑوں کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں، اور کوئی ان کو میرے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتا۔ پھر اور بھی انجیلی بیانات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے ہم نجات اور زندگی پاتے۔ واحد انسانی تاریخ میں مسیح کلمت اللہ کی ذات ہے، جنہوں نے یہ کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، اور اس طرح انہوں نے ثابت کیا کہ جو انبیاء کی پیشگوئیاں اور پروفیسز ہیں وہ میری ذات میں پوری ہوتی ہیں، اور خدا کی طرف سے وہ فضل، وہ انعام ہے انسانیت کے لیے، تاکہ یہ انسان کاملیت کے ساتھ خدا کی مقدس امت بن کر آزادی اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش اور عبادت کرے۔ جو آپ نے سوال کیا تو ہمارے لیے یہ حکم اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو اپنی مانت عزت دیں، اپنی مانت پیار کریں، اور ان کے جو ڈاکٹرائن ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کا احترام کریں۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن بحثیت انسان ہم سبھی کی عزت کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ حق اور سچ سے واقف ہو کر ہم اپنے وطن کی بھی خدمت کریں، کمیونٹی کی خدمت کریں، دنیا میں حق اور سچ کا علم بلند کریں۔ قلعہ جہاں حضرت بہاؤالدین رفیع ملتانی کا مزار مبارک ہے، شارق عالم، وہاں ہندوؤں کی یادگار کے طور پر مندر بھی موجود ہے۔ کیا وہاں مسیحی برادری کی یادگار کی کوئی چیز بھی موجود ہے جس سے
قدامت پتہ لگی؟ جی جی، آپ نے یہ بات کی کہ بہاؤالدین زکریا سے پہلے بھگت پرہلاد وہ 1800 قبل از مسیح میں ہوئے ہیں، جب حضرت ابراہیم حضرت ایوب تھے تو اس خطے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پرہلاد بھگت جیسا محض توحید پرست حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والا انسان ہوا، اور اس کی یاد میں پہلا مندر جو وہ تعمیر ہوا۔ اور تاریخ یہ کہتے ہیں 2 قبریں ایسی ہیں وہاں پائی جاتی جو مسیحی لوگوں کی ہیں۔ بعض لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ تحقیق بھی کرتے ہیں، کچھ اپنی اسائنمنٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم میں وہ ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم مزاروں پہ جائیں یا مردوں سے یا کسی اور مخلوق سے شفاعت کروانی ہے تو زندہ خدا سے یا اس کے کلمت اللہ اپنے منجی یسوع مسیح سے۔ اس لیے رسپیکٹ جو ہے بحیثیت انسان، بحیثیت ایک ایماندار کے ہم پر فرض ہے کہ ہم خدا کی عزت کرتے ہیں، اپنے دوسرے انسانوں کی بھی عزت کریں، پیار کریں، تاکہ کوئی ہمارے زندہ خدا کی تضحیق یا بےزتی کرنے نہ پائے۔ ایک وہاں پہ مینارہ ہے، اس کو متعلق کہا جاتا ہے کہ ادھر سکھوں اور انگریزوں کے درمیان آخری جنگ ہوئی تھی، جی تو وہ کیا ہے، وہ کس چیز کی یاد کر رہے ہیں؟ مینارہ یا خونی ٹاور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، خونی ٹاور جو ہے یہ قبل از مسیح کی بات ہے۔ خونی برج، اسکندر اعظم دنیا کا عظیم فاتح ہوا تو جب وہ ادھر سے اپنے پشاور جیلم سے آیا تو وہ ملتان میں بھی آیا، اور ملتان میں اس دور میں جو قوم ملی تھی بڑی بہادر، بڑی جنگجو، تیر انداز تھی، ان کے ساتھ بڑی لڑائی ہوئی، اور یہاں اسکندر اعظم کو وہ تیر لگا اور اس کا ٹیمپریچر جو تھا وہ اترا نہیں۔ پھر وہ میں نوشی قصے سے کرتا رہا کہ یہ میرا تکلیف کم ہو، اور اس بیماری بخار کی وجہ سے جو تیر ملتان سے لگا تھا اس کی وجہ سے اس کی وہ ڈیتھ ہوئی تھی اسکندر اعظم کو۔ تو یہاں کے لوگوں پر بڑا ظلم ہوا، گاجر مولیوں کی طرح کر دیا، لیکن ملتانی قوم نے اس وقت بھی بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ اپنے لوگوں کا دفاع کیا۔ تو خونی برج جو ہے اس کی یادگار میں ہے، جس پر کہ اسکندر اعظم بادشاہ چڑھ گیا قلعے پہ اور پھر لوگوں کے ساتھ گتھم گتا جنگ ہوئی۔ جنگ کی یاد ہے یا سکندر اعظم کی یاد میں ہے خونی ٹاور؟ ہاں، وہ جنگ بھی کہہ لیں اور سکندر اعظم کی یاد میں بھی کہہ لیں۔ یہ بھی جاتا ہے یہاں کسی انگریز کا ایک گھوڑا دفن ہے، یہ بھی ہے، وہاں 3-4 قبریں، ہاں 3-4 قبریں ادھر بھی ہیں، ایک اور بھی قبرستان ہے، ادھر بھی کافی انگریزوں کی قبریں ہیں۔ اور یہاں جب سکھوں اور انگریزوں کی لڑائی ہوئی تھی اس وقت جو آئے تھے اپنے امبیسیڈر بن کے بات چیت کرنے کے لیے، گورنر سے مول راج تھے اور دوسرے سکھ لیڈر تھے، تو ان کو دھوکے سے قتل جن کو کیا گیا تھا، ان کی قبریں یہاں بنائی گئی۔ جی جی، ہاں جی۔